بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا وَلَوْ مُتَفَرِّقًا الآخر۔ فرمایا تھا انہوں نے کہ کوئی چیز کہیں پڑی ہو، پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ اس کو نہ اٹھائیں، بس جس کی چیز پڑی ہے وہ وہیں پڑی رہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا تھا کہ لوقطہ مطلقاً مکروہ ہے، چاہے ان تین چار چیزوں کو ہو کہ جن کی قیمت بہت تھوڑی تھی، مالیت تھوڑی تھی لیکن فائدے زیادہ تھے، یا کوئی بھی چیز ہو۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا گا۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز اٹھا لیتا ہے، اس چیز کا التقاط کرتا ہے جس کی مالیت 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، اس اٹھانے والے پر واجب ہے پورا سال اس کی تعریف کرنا، یعنی اس کے اعلان کرانا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے اس کا پروگرام یہ ہے کہ سال بھر اعلانات کرنے کے بعد پھر میں اس کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا، چاہے اس کا ایسا کوئی قصد نہیں ہے، سال اعلان کرنا ہر حال میں اس پر واجب ہے۔ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا، سال کا مطلب آقا جان یہ نہیں ہے کہ 365 دن ہر روز اعلان کرے، نہ، بالتفریق۔ آج چیز اٹھائیے تو 1-2 دن روزانہ کر دے، پھر 4 دن کا وقفہ کر لے، پھر ہفتہ کر لے، پھر مہینے کر لے، بس اس انداز میں اعلان ہوں کہ سننے والے کو یہ پتہ ہو کہ جس کا آج اعلان کر رہا ہے یہ اسی چیز کا ہے جس کا پہلے کیا تھا، یہ پھر کوئی نئی چیز کا اعلان نہ ہو، بس اتنا ہونا چاہیے۔ متفرقاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اعلان کر لے 2020 میں، پھر دوسرا اعلان کر لے 2022 میں، پھر جناب 23-24 میں، اس طرح جو ہے وہ 10 سال لگ جائیں، وہ مراد متفرقاً ہے 1 سال کے اندر جس دن اس نے اٹھایا یا اعلان شروع کیے اس دن سے لے کر 1 سال تک، تو اس میں ہم کہا ہے تفریق کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روز کرے، نہ، پہلے ابتدا میں ذرا زیادہ کرے، پھر ہفتہ پھر مہینہ، مراد ہماری یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ یجب تعریفها، آ کا مرجع کیا ہوگا؟ او لوقطہ، وہ لوقطہ، وہ ہمارا لوقطہ کہ جس کی مالیت 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ ہے، اس کی تعریف کرنا واجب ہے۔ تعریف کا معنی کیا؟ یعنی وہی شاباش، اعلان کرنا۔ کتنا؟ حولاً کاملا، 1 سال پورا۔ وقت تقدمہ، جناب یہ تو آپ پیچھے بھی 2-3 دفعہ کہے ہیں کہ 1 سال واجب ہے، دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں 2 باتیں اور سمجھانی تھی، اس لیے یجب و تعریف ہوا، دوبارہ لکھنا پڑ گیا کہ اچھا وہ کون سی تھی؟ انما عادہ، ٹھیک ہے پہلے ہم نے کہا ہے کہ سال بھر اعلان کرے، لیکن دوبارہ شہید اول نے اسے لکھا تاکہ اس پر جو اگلی باتیں ہیں نا، وَلَوْ مُتَفَرِّقًا سواء ان کا تملک کاملہ، ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے دوبارہ اس جملے کو تعریف فرمایا۔ خوب، واجب ہے لوقطہ کی تعریف کرنا 1 سال، وَلَوْ مُتَفَرِّقًا، چاہے وہ اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا تفریق کا، کہ یہ نہیں کہ 365 دنوں میں ہر روز، نہیں، کچھ دن چھوڑ کے، اگلی پھر تفصیل آ رہی۔ چونکہ شہید اول کہتے تھے کہ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، وَمَا بَعْدَهُ، اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ بھی آ رہا ہے، کون سا؟ سواء
نوت تملک ام لا، تو ان کے ساتھ اس مطلب کو ترتیب دینے کے لیے دوبارہ شہید اول نے لکھ دیا کہ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا۔ ٹھیک، اب بات آ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہے جناب ایک سال پورا تعریف کرے چاہے متفرقاً کرے، اس تفریق سے مراد کیا ہے؟ جواب، وَمَعْنَى جَوَازِهِ مُتَفَرِّقًا، یہ جو شہید اول نے فرمایا کہ ایک سال تک اعلان کرے اور بالتفریق جائز ہے، اس کا مطلب ہے لا يعتبر وقوع التعریف فی کل یوم من ایام الحول، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سال کے ہر دن اس پر اعلان کرنا واجب ہے، نہ ایسا واجب نہیں ہے۔ بل المعتبر، بلکہ کیا معتبر ہے، شرط کیا ہے، اعلان کیسے ہوں، کہ ان ظہور ان تعریف التعلی، بس یہ پتہ چل جائے کہ جو اب اعلان ہو رہا ہے یہ اسی چیز کا ہے جس کا پچھلا اعلان ہوا تھا، جس کا اس سے پچھلا ہوا تھا، بس یہ ہو کہ ایک ہی چیز کا تکرار چل رہا ہے، کوئی نئی چیز کا اعلان نہیں ہے، اس انداز میں کرے۔ تقرار لما سبق، یہ بھی اسی چیز کا اعلان ہے جس کا پہلے ہوا تھا، لا للوقت جدیدہ، یہ کسی نئی لوقتہ کا اعلان نہیں ہے۔ بس پھر کیا کرے؟ شہید فرماتے ہیں ایک طریقہ میں سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے فَيَكْفِ التَّعْرِيفِ فِي الْإِبْتِدَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، جب تازہ تازہ چیز اٹھائیے تو روزانہ ایک اعلان کرا دے، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم فی کل، جب کچھ دن گزر جائیں، بعد میں ہفتے میں 1 دن، ثم فی کل شہر، بعد میں مہینے میں 1 دن، مراعیا لما ذکرناہ، البتہ اس کی رعایت کرے جو ہم نے کہا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اعلان اس انداز میں ہو کہ یہ پتہ ہو کہ یہ اسی پچھلے اعلان کا تکرار ہے، کسی نئی چیز کا اعلان شاباش نہیں ہے۔ خوب، وَلَا يَخْتَصُّ تَكْرَارُهُ أَيَّامًا بِأُسْبُوعٍ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہفتے کا 1 دن مقرر کرے کہ ہر اتوار کو اعلان کرے یا ہر منگل کو، نہ، ہفتے کے کسی بھی دن، کسی ایک خاص دن حتماً اعلان، یہ بھی کوئی ضروری۔ وَأُسْبُوعًا بِبَقِيَّةِ الشَّهْرِ، یا ہر مہینے کا ایک خاص ہفتے کہ جی ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں اعلان ہوگا، نہیں، کوئی ضروری نہیں، اس مہینے پہلے ہفتے کیا ہے، اگلے مہینے میں دوسرے ہفتے کر لے، اس اگلے مہینے میں تیسرا دے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَشَهْرًا بِبَقِيَّةِ الْحَوْلِ، یا اس کے بعد پھر مہینہ کہ ہر حال میں فلاں مہینے میں کرنا ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں، ختم۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اگرچہ ایسا کرے تو یہ بھی کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُجْزِيًا، اگرچہ یہ بھی مجزی ہے، مجزی ہونا اور بات ہے، شرط ہونا شاباش۔ بل المعتبر، بلکہ اصل شرط کیا ہے کہ ان لا ينسكون التعلی تقرارا لما مضى، بس اعلان کرنے کا طریقہ کار ایسا ہو کہ لوگوں کو یہ بات بھولنے نہ پائے کہ یہ اعلان بھی اسی سابقہ اعلان کا تکرار ہے، کسی نئی شے کا اعلان نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جائے؟ کیوں؟ لأن الشارع لم يقدرہ بقدر، اس لیے کہ شارع نے اس کی کوئی خاص مقرر نہیں فرمایا کہ حتماً فلاں دن کرے یا ہفتے میں اتنے دن کرے، شارع نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا ذُكِرَ، لہٰذا بس اتنا شرط ہے کہ اعلان اس انداز میں کرتا رہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اسی سابقہ اعلان کا تکرار ہے۔ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ، اور یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگلا جملہ سمجھاتے ہیں، لیس المراد بجوازہ، ایک تو انہوں نے بتا دیا نا کہ ہم نے جو کہا ہے ولو متفرقاً، اس تفریق سے ہماری مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس المراد بجوازہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ سال بھر اعلان کرے ولو متفرقاً، تفریق کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان الحول یجوز تلفیقہ، کہ سالوں میں تلفیق جائز ہے۔ وہ کیسے آ جان کہ اس سال 1-2 دفعہ کر لے، پھر اگلے سال پھر
سالوں میں تلفیق کہ چند سال ملا کے نہ اس طرح، بلکہ سال ایک ہی ہے، جس دن سے اعلان شروع کے اس کے بعد بس سال. عام طور پہ یہاں سال قمری مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ 355 دن کا ہوتا ہے، تو یہ 355 دن کے اندر ہی سارے اعلان، نہ کہ ابھی اس سال کر لے پھر کچھ اگلے سال پھر اس سے کچھ، نہ اس طرح یہ مراد نہیں. لیس المراد بجوازہ متفرقا کہ ان الحول یجوز تلفیقہ لو فرض ترک التعریف فی بعضہ، نہ بل یعتبر اجماع التعریف، اجتماع التعریف فی حول، ایک ہی سال میں سارے اعلانات ہوں، چند سالوں میں اعلانات نہ ہوں. لأنہ المفہوم منہ شرعاً عند الاطلاق، چونکہ اگر اتنا حکم آیا کہ جب ایک شخص نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو سال بھر اعلان کرے، تو سال بھر اعلان سے مفہوم یہی ہے کہ وہ جب اٹھائیے اسی سال کے اندر اعلان کرے، نہ کہ 10 سالوں میں ایک اعلان اس سال کر لیا تو پھر اگلے سال کر دے گا، ایسا نہیں ہے. خوب. خلافاً لظاہر التذکرہ، البتہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں ہمارے خلاف، حیث اکتفا بے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ سالوں پر تقریر ہو، اس سال 1-2 اعلان کر دے پھر اگلے سال 1-2 کر دے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. فرماتے ہیں لیکن وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِن تفسیر التفرق، لیکن ہم نے جو وَلَوْ مُتَفَرِّقًا کی تفسیر کی ہے، اسی علامہ نے اپنی کتاب قواعد میں یہی تفسیر کی ہے جو متفرقاً کی ہم نے کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو لوکاتا 1 درہم یا اس سے زیادہ مالیت رکھتا ہو، اس کے اعلانات کرنا حولاً کاملہ، پورا 1 سال واجب ہے، ولو متفرقاً، چاہے وہ اعلانات متفرقاً بھی کیوں نہ ہوں. اگلی بات، سال بھر اعلان کرنا اس پر واجب ہے، سواء نوت الملتقط التملک اولا، چاہے ملتقط جس نے وہ مال اٹھایا ہے اس کا پروگرام یہ ہو کہ بعد میں اس کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا، اولا، یا اس کا ایسا کوئی نیت، ہر حال میں سال بھر اعلان کرانا اس پر، یہ سال اعلانات کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے، سال کے اندر اس پر ہر حال میں واجب ہے، چاہے اس کے تملک کی پروگرام بعد میں ہو چاہے نہ ہو. شاباش. لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِهِ، چونکہ شرعاً امر یہی ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز اٹھائی ہے اس کے سال بھر اعلان کرے، اس میں آگے کوئی قید نہیں ہے کہ آیا اس کا قصد تملک ہو یا نہ ہو. فرماتے ہیں شامل للقسمین، دونوں قسموں کو، یعنی سال کے بعد اپنی ملکیت میں لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو بھی اعلان کرنا ہے، نہیں رکھتا تو بھی اعلان ہر حال میں اس نے کرنے ہیں. خلافاً للشیخ، البتہ اس مسئلہ میں بھی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. کیوں؟ حیث شارط فی وجوبہ، کہ وہ تعریف کے اعلانات کے واجب ہونے کے لیے شرط قرار دیتے ہیں نیت التملک، کہ اگر سال کے بعد اس کا پروگرام ہے کہ میں یہ چیز اپنی ملکیت میں لے لوں گا، پھر تو اس پر اعلان کرنا واجب ہے. وَلَوْ نَوَى الْحِفْظَ، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو حفاظت کروں گا، مالک کو اپنی ملکیت میں نہیں لینا چاہتا، لم یجب، پھر اس پر تعریف واجب نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا اشکال ہے شیخ طوسی کی اس بات پر. کیوں؟ جناب جب تک یہ اعلان نہیں کرے گا مالک کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی چیز کس نے اٹھائی اور کس کے پاس ہے؟ اگر یہ اعلان نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں میں جناب حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو بھئی حفاظت کس کے لیے کر رہا ہے؟ مالک کو دینے کے لیے. تو اعلان کرے گا تو مالک کو پتہ چلے گا نا. جب تو اعلان ہی نہیں کرے گا تو مالک بیچارے کو کیا پتہ کہ یہ میرا مال کس کے پاس ہے. اشکال کیا ہے؟ بے استلزام ہی، کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حفاظت کا قصد ہے تو پھر تعریف واجب نہیں ہے، اس سے لازم آئے گا خفا لقطہ، کہ وہ لقطہ مخفی ہو جائے، یعنی مالک
جو اس کا حقیقی ہے اس کو اطلاع ہی نہ ملے کہ یہ کس کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا وَبِأَنَّ التَّمَلُّكَ غَيْرُ واجب، اور پھر یہ ہے کہ تملک کوئی واجب تو نہیں ہے، وہ تو ایک آپشن تھا نا، ایک آپشن تھا، اپنی ملکیت میں لے، صدقہ دے، یا اس کو اپنے پاس امان رکھے، کوئی واجب تو نہیں تھا۔ فرماتے تملک واجب تو نہیں ہے، فَكَيْفَ تَجِبُ وَسِيلَتُهُ، تو جب واجب نہیں ہے تو اس کا وسیلہ کیسے واجب ہوگا کہ جناب اگر تملک کرنا ہے تو پھر ہر حال میں کرے نہ۔ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الشَّرْطَ، اس میں سمجھا جاتے ہیں توجیہ کرنے کہ یہ شاید شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کوئی اور نکتہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ کانہو، یہ توجیہ ہے کیا کہ بھائی اگر تیرا پروگرام ہے چیز کو اپنی ملکیت میں لینے کا تو اس کی شرط ہے پہلے جاؤ 1 سال اعلان کرو، جب تک اعلان نہیں کرے گا تو اس کو اپنی ملکیت میں لے نہیں سکتا۔ شاید ان کا مقصود یہ ہو، اگر یہ ہے تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب تملک کے لیے شرط ہے پہلے 1 سال کا ختم۔ گزارش کی تھی کسی کا سامان کہیں ملا ہے، کوئی پڑا ہے، پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ اس کو نہ اٹھائے۔ ہِیَ امانۃ فی ید الملتقط، جس نے جو سامان اٹھایا جو درہم اور اس سے زیادہ تھا، فرماتے ہیں یہ ملتقط کے پاس امانت ہے، فی الحول، چاہے ابھی سال نہیں گزرا پھر بھی اس کے پاس امانت ہے، وَبَعْدَهُ، چاہے سال گزر گیا ہے تو بھی اس کے پاس امانت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب امانت ہے، توجہ آگا، او امانت مالکیہ نہیں، امانت شریعہ، اب یہ امانت ہے، فلا کتاب الودیعہ، لمحہ کون سی ہے؟ سوم، ہاں جی، لمحہ سوم کتاب سب کو یاد ہے نا، سب نے پڑھی ہے، اکثر نے نہیں پڑھی، پچھلے سال وہاں تک پہنچے نہیں تو کہاں سے پڑھی ہے۔ ہم نے کہا تھا کتاب الودیعہ میں کہ امین ضامن نہیں ہوتا، یہاں اگر یہ بندہ امین ہے اور اس کے پاس وہ ہو گئی امانت، لا یضمنھا لو تلفت، اگر وہ لوگ تلف ہو گیا یہ ضامن نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے تلف ہونے میں اس کی کوتاہی، تعدی اور تفرید شامل نہ ہو۔ جیسے امین ضامن نہیں ہوتا، یہ بھی اب امین ہے۔ ما لم ینوِ التملک، جب تک کہ یہ اس کو اپنی ملکیت میں لینے کا قصد نہیں کرتا۔ اب ذرا توجہ کرنی، مال لوکتا، ملتقط کے ہاتھ میں تب تک بطور امانت ہوگا اور یہ اس کا ضامن نہیں ہوگا جب تک یہ اس مال کو اپنی ملکیت میں لینے کا قصد چھاپ پائے۔ اگر یہ ملتقط اس مال ملکوت کو اپنی ملکیت میں لینے کا قصد کرتا ہے، فَيَضْمُنُ، پھر یہ اس کا ضامن ہے، چاہے وہ سال سے پہلے کرے، چاہے ابھی سال نہیں گزرا اعلانات کو، توجہ کرنا ہے میری جان، سال نہیں گزرا، سال گزرنے سے پہلے ہی اس نے قصد تملک کر لیا کہ بس اب یہ شے میری ملکیت ہے، ہم نے کہا کہ یہ بندہ اس مال کا ضامن ہے، تلف ہو گیا تو اس کو ہر حال میں مالک کو دینا ہوگا، تعدی اور تفرید کی بھی کوئی شرط۔ اچھا اب اس نے یوں کیا، ابھی 5 مہینے گزرے تھے اعلانات کو، سال نہیں ہوا، اس نے نیت کر لی کہ بس اب یہ میرا ہے، پھر 2-2.5 مہینے بعد خیال آیا میں نے تو غلط کیا ہے، پھر نیت تبدیل کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، اب یہ میرے پاس بطور بعد والی نیت کا کوئی فائدہ۔ جب ایک دفعہ اس نے قصد تملک کر لیا، مال کی زمان اس پر آ گئی، بعد میں اب وہ نیت ختم بھی کر دے تو بھی اس سے اب کوئی فرق، اب ہر حال میں یہ اس کا ضامن
وہی امانتن، یہ لوکتا ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہے، سال کے دوران بھی اور سال کے بعد بھی، جب تک کہ یہ قصد تملک نہیں کرتا۔ فَيَزْمُنُ بِالنِّيَّةِ، لیکن اگر یہ نیت تملک کر لیتا ہے کہ اب یہ مال میرا ہے، پھر یہ ضامن ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ شاباش ثُمَّ لَا تَعُودُ أَمَانَةً لَوْ عَادَ إِلَىٰ نِيَّتِهَا، اگر سال گزرنے سے پہلے قصد تملک کر لیا، ہم نے کہا اس پر زمان آ گئی، بعد میں اگر آپ نے اس نیت سے عود کر لے کہ نہیں اب یہ میرا نہیں ہے، میں دوبارہ سے اس کو بطور امانت رکھتا ہوں، فرماتے ہیں اب کوئی فرق نہیں، اب پھر بھی زمان اس پر ہوگی۔ کیوں؟ استصحاباً لما ثابتا، جب اس نے پہلے قصد تملک کیا، زمان اس پر ثابت ہو گئی، اب اسی کا استصحاب کریں گے، ہر حال میں یہ ضامن ہوگا۔ وَلَمْ تُفِدْ نِيَّتُ الْمِلْكَ فِي غَيْرِهِ، اس لیے کہ سال کے اندر، پوری توجہ، سال گزرنے سے پہلے وقت ہی نہیں تھا تملک کی نیت کرنے کا، یہ آپشن تو تھا سال بھر اعلانات کرنے کے بعد، اور اس شریف آدمی نے سال گزرنے سے پہلے قصد تملک کا لیا، جبکہ وہ قصد تملک کا وقت ہی، لہٰذا وہ نیت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور یہ ہر حال میں ضامن ہوگا۔ ہاں، لو مضى الحول ما قیامہ بالتعریف، ایک سال گزر گیا اور یہ بندہ اعلانات کرتا رہا، سال بھر اس نے اعلان بھی کیے اور سال بعد اب یہ کر لیتا ہے قصد تملک، بنا بقاء زمان وعدم، اب آیا یہ بندہ ضامن ہے یا نہیں ہے، اس پر وہ بات ہے کہ کون سی؟ اور بعد نے کہا تھا اگر مالک ظاہر ہو گیا تو ضامن ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، بعد نے کہا تھا صرف مالک کا ظاہر ہونا کافی نہیں ہے، مالک ظاہر بھی ہو اور مطالبہ بھی کرے تو زمان ہوگی، پھر وہی بات ہوگی، بن تنجیز زمان اور توقفی علی مطالبۃ المال۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ قصہ یہاں ختم۔ اگلا پیرا ہے جس کا آج کل خیر زمانہ نہیں ہے، جو غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کہانی پتہ چل جائے۔ وہ یہ ہے، لو التقط العبد، اگر کسی کا غلام التقاط کرتا ہے، عبد وہ کرتا ہے، عرفا بنفسہ ہی، تو غلام خود اس کا اعلان کرائے، اور بے نائب ہی، یا اپنے جیسے حر نائب کے ذریعے کراتا ہے وہ بھی کرا سکتا ہے۔ فلو اطلفہا، لیکن اگر اعلانات کرنے سے پہلے یا بعد میں اس غلام نے اس لوکتا کو تلف کر دیا، ضامنہ، غلام اس کا ضامن ہوگا۔ آپ کہیں گے جناب غلام تو کسی شے کا مالک بنتا نہیں، یہ پیسے کہاں سے دے گا؟ فرماتے ہیں بعد عید کے ہی، جب آزاد ہوگا پھر کمائے گا، پھر پیسے آئیں گے، پھر اس لوکتا جو مالک ہے اس کو دے گا، تب تک میرا خیال ہے وہی مر کھپ جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہاں جی۔ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ انْتِزَاعُهَا مِنْهُ، کیا مالک پر واجب نہیں کہ اس کے غلام نے جو التقاط کیا ہے اس سے وہ لوکتا کو دے لے؟ فرماتے ہیں نا، کوئی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، مثال سے پڑھنا، مالک پر واجب نہیں ہے کہ اپنے عبد سے وہ لوکتا کو چھین لے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ أَمِينًا، چاہے وہ غلام امین نہ بھی ہو، گڑبڑ آدمی ہے، فاسق ہے، فلان ہے، تو بھی اس پر کوئی واجب نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيُجُوزُ لِلْمَوْلَى التَّمَلُّكُ بِتَعْرِيفِ الْعَابِ، اگر اس کے غلام نے جو لوکتا کیا تھا، سال بھر اعلانات کیے تھے، اب اعلانات کے بعد اگر مولا چاہے تو اس مال کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ مولا کو خود علم ہو کہ اس نے اعلان کیے ہیں، یا عبد بڑا نیک آدمی ہے اور اس کو اعتماد ہے کہ اس نے یقیناً اعلان شیلان کیے ہوں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ